بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. آگے بہت اچھا مضمون ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یعنی اللہ ہی کی ہے عزت اور رسول کی اور مومنین کی. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ عزت کا ماوا اور مرجع اللہ ہے. اس بنا پر عزت اللہ ہی سے چاہتا ہے. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے اور کسی سے عزت نہیں لیتا، کیونکہ یقین رکھتا ہے کہ عزت سب اللہ ہی کی ہے. اس کے آگے ہے جو کل سنایا تھا، اس کے آگے یہی ہے. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے اور کسی سے عزت نہیں لیتا، کیونکہ یقین رکھتا ہے کہ عزت سب اللہ ہی کی ہے اور وہی عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یقین کامل عطا فرمائے. اس کے سامنے کوئی عزت والا نہیں، وہی عزت دینے والا ہے. کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں. کون ہے؟ سو اس شخص کو اعتماد نے عزت دی اور توکل نے حمایت کی. اوپر سے واقع ہے. اس شخص کو اعتماد نے عزت دی اور توکل نے حمایت دی، پر اس کو خالی نہیں ہے. جب اللہ کے ہاں سے عزت ملی اب خالی عزت بھی، کیونکہ اس کو اپنے پر اپنی قسمت میں سچا بھروسہ ہے. اس وجہ سے اللہ ہی سے وہ عزت مانگتا ہے اور اللہ ہی سے روزی مانگتا ہے، اور اس کو غم نہیں، کیونکہ اللہ کی منت پر اس کو پورا اعتماد ہے. اللہ ہی دینے والا ہے، روزی بھی وہی دینے والا ہے اور عزت بھی وہی دینے والا ہے. جہاں چکر حدیث پڑھیں وللہ کہتے ہیں اللہ میں انی فقیر فرزقنی، اللہ میں انی ذلیل فاعذنی. دونوں ساتھ، فقیر بھی، روزی میں بھی بھروسہ اللہ پر اور عزت پر بھی بھروسہ اللہ پر، کیونکہ اللہ کی منت پر اس کو پورا اعتماد ہے اور وہ اس ارشاد خداوندی کو سن رہا ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ ذلیل ہو نہ مغموم ہو، اپنے چھوٹا نہ سمجھو. نہ ذلیل ہو نہ مغموم ہو، تم ہی اونچے رہو گے اگر ایماندار ہو. بڑی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح ایمان عطا فرمائے. یعنی نہ ذلیل ہو اور نہ مغموم ہو، تم ہی اونچے رہو گے اگر ایماندار ہو. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے. تو یہ بات ہے اللہ. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے اور بادشاہ حقیقی پر وسوع کرے اور بادشاہ حقیقی پر وسوع کرے. اس کا ایمان نہیں مانتا کہ وہ اپنی حاجت غیر رب کی طرف لے جائے یا اپنے قلب کو ما سوى اللہ کی طرف متوجہ کرے. اسی واسطے بعضوں نے کہا ہے، یہ نہیں لکھ رہے ہیں، مطالبی کتاب ہے، ہو جو مومن اس کو ہے قطعاً حرام. اب کسی اور کا ترجمہ ہے، مطالبی کتاب ہے. ہو جو مومن اس کو ہے قطعاً حرام، رکھے اوروں سے جو امید عطا. ٹھہر جا اے یار اور کر ذکر حق، ہو فنا اس میں اسی میں ہے بقا.
ملک گیری بادشاہوں کو نصیب، یہ وہ شاہی ہے نہیں جس کو فنا. پرانے سے شعر یہ تعلیم جمع کی، چاہے انہیں کا شعر ہو یا کسی کا ہو جو مومن اس کو ہے قطعاً حرام، رکھے اوروں سے جو امید عطا، ٹھہر جا اے یار اور کر ذکر حق، ہو فنا اس میں اسی میں ہو بقا. ملک گیری بادشاہوں کو نصیب، ملک گیری بادشاہوں کو نصیب، یہ وہ شاہی ہے نہیں جس کو فنا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا. بڑی چیز، سب دولت دے دیا، فقیر کے فقیر. مال دولت کی انتہا نہیں، میں نے دیکھا بہت جگہ، لیکن 4 ارب پیسہ اس کے لیے موت ہے نکالنا، اتنی محبت اس کو. ایک آیا ہمارے حضرت تھے، معلوم ہے کہ اس پر بہت قرض ہے. کسی نے کہا یہ قرض اتنا ہے کہ اس کے جیب میں اتنا قرض ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں کہ اس میں نکال کے قرض ادا کرے. اتنا محبت ہے مال سے اس کو. بندے دیکھیے اس کے یہ نہیں کہ مال نہیں ہے، لیکن اتنی محبت اس کو مال سے ہے کہ اتنا قرض اس سے نکال کے دے نہیں سکتا. بلکہ اور بڑی بات ہے مال دولت سے محبت. تعلق اللہ تعالیٰ اتنی محبت جو آدمی کو عزت ختم کر دے، آخرت کو برباد کر دے، کیا مال ہے. اور جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی زندگی دی، اس پر بڑا احسان فرمایا اور اس پر کامل انعام کیا. اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلط عنایت کیے ہیں. خلط ایمان، یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلط عنایت کیے. خلط ایمان، خلط معرفت، یہ سب خلط ہے. اللہ نے جس کو ایمان دیا بہت بڑی نعمت سے نوازا. خلط ایمان، خلط معرفت، خلط طاعت، خلط سنت، مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر ان کو ملامت. تو جب اتنی خلط تم کو دیا ہے تو مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر اس کو ملامت کر. اتنی خلط ہو تم. شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے خام میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ. یہ بھی تربیت ہوتی رہتی ہے، بات نہیں. اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ، ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. یہ معلوم ہے کہ باطنی تربیت بعد میں بھی ہوتی ہے. پھر زیارت کی، حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں بھی تعلیم و تربیت. یہ بہت اشکال ہوتا ہے لوگوں کو کہ کیا مشائخ خواب میں بھی تعلیم تربیت کرتے ہیں. نہیں، حضرت گنگوئی سے کسی نے پوچھا، بہت حضرت ہے، کیا قبر سے بھی فیض پہنچتا ہے؟ کہا قبر سے فیض لینے والا کون ہے؟ کہا مثلا میں. کہا نہیں پہنچتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ کہتا جیسے آپ تو کہتا پہنچتا ہے. بات ہی تھی بہت کتنی مرتبہ میں نے سنا ہے. یہ حضرت تھانی گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر سے فیض پہنچتا ہے؟ کہا فیض لینے والا کون؟ کہا مثلا میں. کہا نہیں پہنچتا. تو پھر اس کے بعد فوراً کہتے ہیں اگر وہ کہہ دیتا کہ جیسے آپ تو کہتا پہنچتا ہے. باطنی تربیت بھی ہوتی ہے. مشائخ روحانیت سے متوجہ ہوتے ہیں. اب اس کی جو بھی صورت ہے لیکن
خواب کے ذریعے سے بہت سی ہدایت نصیحت ملتی رہتی ہے آدمی کو. یا میرے کپڑے شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں عنایت کے خل شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ, ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. حضرت علی ہمارے سلسلے کے ہیں حضرت. میں نے آج کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خراط ایمان سے نوازا ہے, ایمان کا لباس تم کو دیا ہے, گندہ نہ کرو. خراط معرفت دیا ہے, خراط توحید دیا ہے, خراط محبت عنایت فرمایا. بہت سے کپڑے دے تو کیا پہنے ہیں, یہ پہنے ہیں, یہ پہنے ہیں, یہ پہنے ہیں, کئی پہنے ہیں ہم لوگ بھی, لیکن یہ خراط سوت ہے اور اون ہے. خلوت اگر ظاہری اعتبار سے خلط بہت سی ہو سکتی ہیں تو باقی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں. جو شمار کر دیا تو مال بھی نہیں سکتا. فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خراط ایمان, خراط معرفت, خراط توحید, خراط محبت عنایت فرمائی. اس کی بھی کوشش اللہ تعالیٰ ہے. ایک سوچے کے بعد دوسرے خواہش ہوتی ہے نہیں, دوسری کی ہوتی ہے, جتنا دیکھے اتنی ہوتی ہے. اللہ نے تجھ کو خراط ایمان, اللہ ہم لوگوں کو بھی دے. خراط ایمان, خراط معرفت, خراط توحید, خراط محبت دی ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے وہ سیاب کا فتح, اپنے کپڑوں کو پاک کرو. تو سمجھ میں نہیں آتا کون سے کپڑے ہیں. خیاب بکت سیاب جمع ہے سب. اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. کون سے کپڑے ہیں؟ قرآن ہے نا سیاب بکت, وہ بھی وہاں نہیں لکھا ہوگا, تجربہ میں یہ سب نہیں لکھا ہوگا. یہ بزرگان دین بیان کرتے ہیں یہ سب چیزیں. اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے بس سیاب کا فتح, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. بس جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوگی, وہ راضی ہو گئے. بس جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی. اور جو شخص اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. سب واحد خرافات میں بس ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. پھر ادھر سے غفلت کا نتیجہ ہے, ادھر کی وقت ہے. شاہ غلام علی صاحب بہت بڑے ہیں, انہی کا سلسلہ چل رہا ہے ترکی میں, یہاں انہی کا سلسلہ ہے. بہت بڑے شخص ہیں شاہ غلام علی. ان کے شیخ سے کہا کہ اگر مجھ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ تم کیا لے آئے دنیا سے تو میں غلام علی کو پیش کر دوں گا. بڑے آدمی. وہ اپنے گھر میں تھے, کچھ لوگ گئے ان کے یہاں, دیر تک رک گئے, پھر ٹھہر گئے تو وہ گھر کی سب جو کاغذات تھے لے آ کے رکھ دیا. کہا حضرت یہ کیا؟ کہا اتنی دیر سے تم لوگ بیٹھے ہو, جی چاہا کہ گھر کو تم کو دے دیں ہم نکل جائیں. گھر کی نہیں وقت تھی کچھ. آج گھر کے دوسرے کتنے آفات ہو گئے. کہا کہ ذکر اللہ ملنا جلنا ہے, ملنے جلنے نہیں, دیر تو بیٹھے رکھے تھے. اس میں لکھا ہوا ہے بے ضرورت بیٹھے رہے. معلوم اتنی وقت تھی ان کو دنیا. ہمارے حضرت مولانا صاحب بہت طویل قصہ ان کا سناتے تھے, لیکن یہ ہے نازک تھے. ان کے شیخ مرزا پنکھا جھل رہے تھے تو دھیرے دھیرے جھل رہے تھے. ہاں جی غلام علی ایسا مانتا تمہارے ہاتھ میں سخرے نہیں, کوئی
تیز جلنے لگے. کہا ایسا ہوتا تم اڑائی دو گے ہم کو؟ کہا نہیں اس میں چین نہ اسے چین نارا کر دیا. شیخ ایک کسی بھی کہا نہیں اس میں چین دھیرے دھیرے چین تب بھی نہیں. اس کا نکل جاؤ. نکال روتے گھومتے رہتے روتے رہتے تھے. بہت شیخ کے اولاد نے بھی کہا. پھر حضرت یہ کہتے نابدان کے راستے سے آ رہے تھے تو میں اس کو نہیں بیان کرتا. آ رہے تھے پکڑ لیا یہ ہوا. بہرحال جب بے قراری ہوئی بہت زیادہ بے قراری لوگوں نے سفارش کیا کہ حضرت اسے کوئی آپ کو اعتراض تھوڑی نہیں کیا تھا. وہ بات نکل گئی ان کے. میں نے بلایا تو سینے سے لگایا اس وقت دور منتقل کر دیا. اسی کا انتظار تھا. وہ طرف پیدا کرنا چاہتے تھے. یہ طرف پیدا ہو جائے. وہ منتظر تھی. وہ دولت جو آنے والی تھی طرف کی منتظر تھی. طلب کی منتظر تھی. بہت سے لوگ حضرت کے متعلق مشہور ہے. ہم نے خود سنا ہے کہ حضرت تھانوی کا علماء سے بات چیتوں میں اختلاف تھا ہی. جانتے ہی کہا رات کو بلایا. کہا وسیع اللہ سارے لوگ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تو میں بھی رجوع کر لوں. اب سمجھنے والے ذرا کیا نہ کریں. یہ کہا کہ کہو تو میں بھی رجوع کر لوں علماء سے. حضرت ماشاء اللہ سے فرمایا حضرت اگر آپ کی تحقیق بدل گئی ہو تو بدل لیجیے اور نہیں تو صرف لوگوں کی رعایت میں آپ نہ بدلیے. بس حضرت خوش ہو گئے. حضرت تھانے اٹھا دیا سینے سے لگا دیا اور لوگ کہتے ہیں اسے دولت منتقل کر دیا. بات ہی نہیں. یہ خلوص ہے. اگر آپ کی تحقیق بدل گئی ٹھیک بدل. لیکن تحقیق نہیں تحقیق وہی ہے تو پھر اس پر ڈٹے رہیے. ایسا اسے بہت سے واقعات ہیں. اچھا بہت طویل ہو جائے گا. چلے ہم اس سے اب پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی. کیا حکومت ہے کیا مملکت ہے. دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ان کو حکومت دیا ہے تو لیں گے بھی نہیں. کیا کریں گے. مشہوری ہوئی جو اللہ سے غافل کر دے اس سے بڑھ کے کوئی مضر چیز نہیں. ذکر اللہ اکبر ہے نا. قرآن کہتا ہے ذکر اللہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی وجہ سے اس کو مداومت کی بڑی چیز ہے. شیطان مداومت نہیں ہونے دیتا. نیند آئے گی تو کبھی کچھ ہوگا تو کبھی کچھ ہوگا چھوڑ دے گا آدمی. جی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لگائے رہتا ہے اسی میں. اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اللہ سے محبت اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. یہ تعجب ہوتا ہے اپنے اوپر بھی. مجھے اپنے اوپر سب سے زیادہ ہم لوگوں کو صحبت معمولی تھوڑی ملی. اچھا ٹھیک ہے بھائی. جو اللہ سے محبت رکھے گا دل آرامے کی داری دل دروبن دیگر چشمن ہما عالم فرومن. جو معشوق دل آرامے کی داری دل دروبن دیگر چشمن ہما عالم فرومن. جو معشوق رکھتا ہے اسی سے دل لگائے رکھو. ساری طرف سے آنکھوں کو بند کر دو. یہ ہے سلوک یہ تصوف یہ خانقاہ. اسی کے لیے آیا جاتا ہے. جو دل آرام کتنا عمدہ شعر ہے. دفعہ میں نے لکھا تھا حضرت کو یہ شعر بہت خوش ہے بہت بہت وہ ہوگا ختم ہوگا.
لیکن اب کہتے ہوئے ذرا سا شرم رکھتی ہے مجھ کو. دل آرامے کی داری دل ضرور دیگر چشمہ ہمق. جو دل آرام رکھتے ہو اسی میں دل باندھو اور تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر لو. یہی دھارمک یہاں کسی طرح توجہ ہونے نہیں دیتے. توجہ تشدد سے روکنا یہ مشائخ کا کام ہے. ادھر سے ادھر ایک درگیر محکم گیر. بہرحال اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. اللہ ایک جب مان لیا یہ توحید ہے. یہ سورہ توحید بھی کراتی ہے نا, سورہ اخلاص. اللہ ایک ہے. وہ کل بھی نہیں کہ جس کے اجزاء ہوں, وہ کلی بھی نہیں جس کے جزیات ہوں. منطق. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. آج یہی چیز سب سے بے قدر ہے. بے قدر وہی اس کو لینے والے نہیں ہیں. کہاں کہاں چیزوں کے لیے جا رہے ہیں. کینیڈا جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, اوپر نکیر نہیں ہے. جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک لڑکا ہے بھیج رہے ہیں کینیڈا اس چیز کے لیے. ابھی تمہارے کا علامت ڈگری تو ہو جائے, وہ اس چیز کے لیے سب کچھ گوارا ہو رہا کہ نہیں؟ اللہ کے مقابلے میں کہہ سکتا ہوں میں یہ چیزیں کہ نہیں کر سکتا. کیا چیز ہے؟ اپنے آخری کے بڑھاپے کی پرواہ نہیں, وہ اس کی پرواہ. نماز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ لڑکے کو اٹھا دے نماز جب پڑھی پڑھ لو, نہیں. لیکن کینیڈا بھیجنا دوسرا ہے, امریکہ کینیڈا بڑا نقیر نہیں کر رہا ہوں, لیکن دونوں کا مقابلہ کر رہا ہوں یا اپنے میں یہ. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. اللہ ایک اللہ احد اللہ الصمد. اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے. تم سب اس کے محتاج ہو, وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. سمجھ کا مطلب یہ ہے اس کے سب محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات. کیا عمدہ ہے. ابراہیم صاحب توحید کامل رکھتے تھے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہے کہ نہیں؟ انی وجہت وجہ. جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گے. آج میں دیکھ رہا ہوں اچھا اپنے مستثنا نہیں کرتا لیکن دیکھ رہا ہوں معمولی چیزوں کے لیے سب کچھ اپنا برباد کر رہے ہیں. معمولی چیز. ہمارے ایک آپ لوگ جانتے ہوں گے عبد الشکور صاحب کہتے ہیں مولانا دنیا 3 چیزوں پر ہے. بڑے سے بڑا یہاں آدمی دنیا کا 3 چیزیں. اچھی سی بیوی مل جائے, اچھا سا گھر مل جائے, اور ایک چیز بھول گیا میں. بس یہ 3 چیزیں وہ کہتے بہت. عبد الشکور صاحب کہتے تھے کہ پوری دنیا کے معیار صرف اتنے پر ہے کہ اچھی سی بیوی مل جائے, اچھا سا گھر مل جائے, اچھی سی سواری مل جائے. بس اس کی پوری پرواز اسی پر ہے. پورے دنیا کے لوگ کہتے پرواز اس کی. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, ڈبل اے میں تھے, حضرت بہت مانتے تھے. اور عبد الشکور انہی کا شعر شروع میں ہے. تو ہم لوگ سے کہتے تھے کہ بس میرے ساتھ پوری دنیا, ہر انہوں نے شادی بھی نہیں کیا, پوری نہیں, اچھی بیوی مل جائے, ہم لوگ چل رہے ہیں سب میں, اور کیا اچھی سواری مل جائے, اچھا گھر مل جائے, بس کہتا ہے سب کچھ حاضر کر لیا.
اور کہا ایک معمولی مومن جو ہے جنت سے نیچے راضی ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جنت ہم کو چاہیے اللہ، دنیا میں سب دولت ہو لیکن وہ جنت مانگتا رہے گا، اور دنیا دار اگر یہ مل گیا تو پھر کچھ نہیں مانگتا، کہتا ہم کو ہم حاصل ہو گیا، ہم کو بیوی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، اب کیا چاہیے۔ اور مومن ادنا مومن بھی اس پر اکتفا نہیں کرتا، وہ کہتا جب تک ہم جنت نہیں پہنچیں گے اس پر ہم کو کیا حاصل ہوا، وہ کہتے تھے ہم اسی بات سب نقل کرتے ہیں جو کہتا ہے۔ اور بہت سی باتیں کہتے تھے مولانا جو آپ لوگوں کے لیے آسان مشکل، ارے آسان کیا کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے لیے آسان ہے ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ کپڑا پہننا آسان ہے، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم تو ایسے ماحول میں ہے کہ یہ پہن نہیں سکتے، تو ہمارا یہ ہم جو پہننے ہیں کرتا پائجامہ ہم مجاہدے میں پہنتے ہیں، اور آپ کے لیے تو اچھا ہے، آپ اسی ماحول میں ہیں یہ تو اچھا ہے۔ ہمارا لباس پہننا جیسے مجاہدہ ہے، اس طرح آپ کا لباس پہننا ہمارے لیے مجاہدہ ہے، اس میں سب کو ثواب زیادہ ملے گا اس میں۔ بہت کہتے تھے، بہت حضرت بہت مانتے تھے، ارے اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہیں کہ ایسی نماز مقرر کیا ہے کہ غفلت میں رہ ہی نہ سکے، کہا سنیما کا بہت زیادہ ظہر وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز فرض کر دیا، بہت عجیب، بہت اچھا، اور ایسی نماز پڑھتے تھے، مجھے داڑھی تو نہیں رکھا انہوں نے حضرت، لیکن نماز ایسی پڑھتے تھے میں تعجب کرتا ہوں کیا بات۔ اور ہر نماز کے وقت کہتے تھے کہ عصر کے وقت یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عصر کو نماز کر دیا، مغرب کو یہ ہوتا ہے، کہا اگر 5 وقت کی نماز پڑھے تو آدمی عبادت سے فارغ ہی نہیں ہو سکتا، عبادت ہی عبادت رہے گی، اور غفلت میں آ ہی نہیں سکتا۔ غفلت کے جتنے مواقع ہیں اس سب میں اللہ تعالیٰ نے نماز ایسے ترتیب سے رکھ دیا ہے کہ آدمی غفلت سے رہ نہیں۔ ٹھیک بات ہے نا، تو زندگی میں ان کی بات بھی ہے کہ یاد آ گئی بہت، یہ تو آگے کئی گھنٹہ بیٹھتے تھے۔ ہم تو آپ کے لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اتنا قدر ہے، سب لڑکے بھی لمبے لمبے، مجھے دیکھنے میں آتا ہوں کیسے اب بہت خوش اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ معرفت، اگر معمولی آدمی کو نہیں اس چیز سے معرفت تو اللہ دے سکتا ہے، چرواہے کو معرفت دے سکتا ہے۔ حضور کے سامنے ایک عربی ہے، وہ جو دعا کر رہا ہے حضور کو پسند آئی کہ نہیں، اسی پر میں نے کتاب کو ختم کر دیا۔ کیسی دعا، اللہ کی شان ہے۔ ایک عربی کو دیا کہ نبی سننا اس کی دعا کو، اور اس کو انعام دیا سونے کی کام سے آیا تھا، کہا تم کس قبیلے کو ہو، فلاں قبیلے کو، حضور کا قبیلہ تھا، تو کہا سمجھے کہ میں نے انعام کس بنا پہ دیا ہے، کہا آپ ہمارے رشتے دار ہیں اس بنا پہ دیا ہے، کہا نہیں اس بنا پہ نہیں دیا ہے، جو تم نے اللہ کی تعریف کیا اس کے سلے میں یہ دیا ہے، اسی پہ ختم کیا میں نے کتاب۔ اب پھر کل سنا دے وہ دعا سنا دیں گے، اللہ جس کو دے معرفت۔ نبی اشش کر رہا ہے ایک عربی کی دعا پر، ان کے لیے کیا، اونٹ پہ بیٹھنے والا اس کو نبی ایسی دعا اللہ نے دل میں ڈالا کہ نبی بھی اشش کر رہا ہے کہ ایسی دعا اسے کیا، اسی پر میں نے کتاب ختم کی۔ میں نے کہاں سے مل گئی تھی مجھے تو اب بھی پتہ نہیں کیسے ملی مجھ کو۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمول رہے گا، بلا آئے گی راضی رہے گا، پھر بلا کیا ہے۔ اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا، اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کر کے وہ مقبول ہو جائے گا، عذر کرے گا ایسا کہ اور زیادہ قرب اس کا بڑھ جائے گا، گناہ ہو سکتے ہیں۔ اور جان تو تجھ پر اللہ کی مہر ہو، مہربانی محبت مہر ہے نا، یہی لفظ مولانا تھانی لکھتے ہیں کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور اس سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زبردست زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سب سنا چکے، سنے کبھی
ہم نے سنا نہیں. کہتے ہیں امید اٹھانا سالک آخرت کو، جو آخرت کو سفر کر رہا ہے. سالک آخرت بھی کوئی ہے بچہ، سالک بمبئی بھی ہے، سالک لاہور بھی ہے، سالک مکہ بھی ہے، لیکن ایک سالک آخرت ہے. سالک کس کے سالک؟ بمبئی کے نہیں، آخرت کے سالک. اور سالک آج مفہوم بھی سمجھ میں آیا. ارے ہم لوگ کچھ آزاد ہو تھوڑی نا، کچھ نہیں، ہم تو خود ہی بالکل کچھ نہیں. سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور اس سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی نہیں ہے. دلہن بغیر زیور کہی جاتی. اور ان لوگوں کی اس عمر کی اس سے بھی زائد حاجت ہے. جیسے جان کو پانی کی، اور جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے گا وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اس سے نہ چھینا جائے. اور جو خلعت عنایت کو میلا کر دے تو مناسب اس کے پاس نہ رہے. دیا اللہ نے ایمان کی وجہ، تم نے اس کو گندا کر دیا، تب چھین جاتا ہے. اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، بلکہ ان چیزوں کی جو چیزیں ہیں مطلوب، اللہ ان مطلوبات سے، مرغوبات سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائے. دعا کیجیے. بس بہت عمدہ آگے اور بھی ہے بہت. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زینت ایمان سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائیے. یا اللہ زینت تقویٰ سے، زینت زہد سے، ان لباس سے ہمارے لباس ہمارے بدن کو بلکہ ہمارے روح کو مزین اور آراستہ پیراستہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.